اس دنیا کے اندر تو بھگتنا پڑے گا، وہاں پر بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ لوگوں نے اپنی اولادوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کتنی کوششیں کی ہیں، دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کتنے مجاہدے کیے ہیں۔ مسلمانوں، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ والدین نے کیسی قربانیاں دی ہیں کسی بچے کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے، بچے کا دینی مزاج بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے صفحے سے صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ والدین نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کو سنائیں تو آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ سنیں گے پڑھیں گے تو پتا پانی ہو جاتا ہے کہ کیسی تعلیم و تربیت کی فکر کی ہے۔ اگر اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں جان کی قربانی دینی پڑی تو جان کی قربانی دی ہے، اولاد کی تعلیم تربیت کے سلسلے میں مال کی قربانی دینی پڑی ہے، مال کی قربانی دی ہے، لیکن اولاد کو دینی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیں گے اور ان کو قرآن پڑھائیں گے تو کل یہ ہماری اولاد جب بڑی ہو جائے گی، قرآن پڑھ لے گی، دینی تعلیم حاصل کر لے گی، تو یہ کھائے گی کہاں سے، یہ پیے گے کہاں سے، یہ اپنی اور ضرورت کہاں سے پوری کریں گے۔ گویا کی تعلیم سے مقدم جو ہے روٹی ہو گئی، کپڑا ہوگا، ضروریات ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر تعلیم سے روٹی ملتی تو کوئی جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ بھوکے مرتے، اور اگر جو ہے صرف تعلیم سے روٹی کپڑا ضروریات حاصل ہو جاتی تو کوئی جو ہے کیا جانور ہے اس کی بھی ضروریات پوری ہوتی ہے؟ کیا جانور نے کسی مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل کی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اندھیرے سے اجالے کی جانب آ جاتا ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو سیدھے راستہ، دینی تعلیم انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتی ہے۔ دینی تعلیم کے بعد حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا، اگر جو ہے تعلیم سے روٹی ملتی تعلیم سے، تو جو دنیاوی تعلیم جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، اس کی نوکری ملنے کے لیے اور بھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان جوتے گھستا ہے لیکن اس کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ اگر کسی انسان نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی، خواہ نادرہ ہی پڑھ لیا، تو اگر کسی مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام کرے گا۔ اللہ نے انسان کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے وہ اس کو اتنا مل کر رہے گا۔ جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں کھانے کو لکھ دیا ہے، جب تک وہ کھا نہیں لے گا دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ تو خدا را اپنے ذہنوں سے یہ بات کو نکال دیجئے، اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائیں گے، تربیت کریں گے، تو میرا بچہ روٹی سے کہاں سے کھائے گا، اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ ایک شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مال دولت جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے مال دولت جائیداد نہیں چھوڑی، لیکن بچے کو اچھا ادب سکھلا کر گیا ہے، اس کو اچھی تعلیم دے کر گیا
اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بچے امانت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، انہی نعمتوں میں سے اولاد کی جس کو نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اولاد کی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کا کتنا حقوق ادا کیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، ان کا دینی مزاج نہیں بنایا، تو کل قیامت کے دن یہی بچے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا دامن پکڑیں گے، اللہ کے حضور میں ہماری شکایت کریں گے، اے اللہ یہ میرے وہی والدین ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سارے ہنر سکھائے، سب کچھ کیا، لیکن ہم کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا۔ یہ مدارس، مکاتب، دینی درسگاہیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جہاں سے بچے کو توحید کا سبق ملتا ہے، جہاں سے بچے کو یہ ذہن کے اندر یہ بات اتاری جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار رفتار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، رسول اللہ کا اپنوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا، رسول اللہ کا پڑاؤ کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا، یہ ساری چیزیں اگر کہیں سے حاصل مل سکتی ہیں بچے کو تو یہ مدرسوں سے ملیں گی۔ اس لیے خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اپنے بچوں کو دینی درسگاہوں سے آباد کیجیے۔ جب انسان اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اگرچہ اس نے اپنی اولاد کے لیے مال دولت نہیں چھوڑ کر جایا ہے، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر اس مدرسے کے ذمہ دار ناظم حضرت مولانا راشد وحید صاحب دامت برکاتہ، ان کے والدین نے ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی بہت مال دولت چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو اچھا ادب سکھایا ہے، ان کا اچھے اخلاق بنائے ہیں اور ان کو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کر گئے۔ اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دین کا کام لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم سب لوگ یہاں سے ارادہ لے کر اٹھے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی درسگاہ کے اندر ابھی داخل نہیں کروایا ہے، دینی تعلیم تربیت کی ابھی تک فکر نہیں کی ہے، تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم تربیت کے زیور سے آراستہ کریں۔ یہ جو ہمارے نونہال چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہو کر یہ بچے قوم کا رہبر بنیں گے، بڑے ہو کر یہ بچے قوم کا مقتدا بنیں گے۔ جب قوم کا خود سوچے، اگر قوم کا رہبر مقتدا تعلیم سے نہ آشنا ہو، اس کی تربیت نہ ہو، تو وہ قوم کو کہاں لے کر جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ارادہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں کہ یہ اولاد امانت ہے، اس کے امانت کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اولاد ہماری شکایت نہ کرے، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ دینی تعلیم گاہوں سے، دینی مدارس سے، مکاتب سے اپنے بچوں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گزارشات کو قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کو اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔